السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ تمام صاحبان کا آج صبح تشریف لانے کا. انکنوینئنس جو ہوئی ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، لیکن اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. مزمل صاحب کراچی سے آ رہے تھے، 7 بجے جو فلائٹ چلنی تھی وہ فائنلی 9:30 بجے چلی ہے. 9:30 بجے تو ابھی پہنچے ہیں. آج کی گفتگو تو مزمل صاحب ہی کریں گے ساری، بیسیکلی اٹ از روٹیڈ ان اکانومی. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو چاہوں گا سینسٹائز کرنا. الیکشن سے پہلے یہاں کچھ فارن مشنز آئے تھے، ان میں سے ایک جو تھا وہ EU کا بھی، اس کو الیکشن اسیسمنٹ مشن ان کا کہا تھا، اور اس کا جو مقصد تھا آنے کا وہ یہاں ڈیورنگ دا پول اینڈ پوسٹ پول جو تھا جو ہو رہا تھا اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے ایک رپورٹ پبلش کرنی تھی. تو وہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے ملے تھے اور اس میں ہمارے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی. آئی پرسنلی میٹ دیم، اور انہوں نے کہا تھا، خاصی لمبی چوڑی ڈسکشن وغیرہ ہوئی. وہ بڑے ایگر لگتے تھے، بڑے پیشنیٹ لگتے تھے کہ جی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے الیکشنز میں. اور آخر میں نے پوچھا ان سے، ایک سوال پوچھا، میں نے کہا جی کہ یہ کیا کریں گے آپ، جو کچھ آپ جانیں گے اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ہم ایک رپورٹ پبلش کریں گے. تو میں نے کہا وہ رپورٹ آپ پبلش کر کے پبلک کریں گے اس کو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم حکومت پاکستان کو دیں گے اور حکومت پاکستان اس کو پبلش کرے گی. تو میں نے کہا جی کہ حکومت پاکستان اگر یہ رپورٹ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کرٹیکل ہوتی ہے تو حکومت پاکستان تو کبھی پبلش نہیں کرے گی، جس کے اوپر ان کا کوئی جواب نہیں تھا. اور میں نے ان کو کہا تھا کہ جی 2-2.5 گھنٹے آپ سے میٹنگ میں بات کی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. فاسٹ فارورڈ اس مہینے کی 9 یا 10 تاریخ کو وہ رپورٹ کمپائل ہو گئی تھی، اور EU نے وہ رپورٹ جو تھی وہ حکومت پاکستان کو وائڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہینڈ اوور کر دی ہوئی ہے. میری انفارمیشن یہ ہے اور بہت سے اور لوگوں کی بھی انفارمیشن یہ ہے کہ وہ رپورٹ انتہائی کرٹیکل ہے کانڈکٹ آف الیکشن ان پاکستان کے اوپر، اور اس میں پری پول ریگنگ، پولنگ ڈے ریگنگ اینڈ پوسٹ پول جو ساری 9 فیبرری کو جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ایک میجر اس کی کمپائلیشن ہے. تو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کچھ دن پہلے جس میں میں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ جی EU جو ہے وہ رپورٹ کو پبلش کرے. اور لیکن ان کا جو جواب آیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ آیا ہے، آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ رپورٹ ہینڈ اوور کر دی ہے. انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ وہ رپورٹ ہینڈ اوور کر دی ہے. سو میں آپ لوگوں کی وساطت سے، ہم لوگ PTI کے پلیٹ فارم سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یورپین یونین کو کہ وہ الیکشنز کے بہتر نفاذ کے لیے فیوچر میں وہ رپورٹ جو ہے اس کو پبلک کیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے، اور تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ الیکشن کس طریقے سے اس ملک میں کنڈکٹ کیے گئے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کامن ویلتھ ڈیلیگیشن بھی آیا تھا، ان کی رپورٹ بھی میرا خیال ہے کہ پبلیکیشن کی کمپائلیشن کی آخری سٹیجز کے اوپر ہے، اور اگر وہ بھی اس کو پبلک نہیں کرتے تو ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کریں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اب میں تکلیف دوں گا مزمل صاحب کو کہ اکانومی کے اوپر اور باقی ریلیٹڈ میٹرز کے اوپر جو ہے وہ آپ سے بات کریں. تھینک یو. ہاں، ہم یورپین یونین کو وی آر کالنگ اپون دیم، کیونکہ یورپین یونین میں ہر سٹیزن کا رائٹ ٹو ایکسیس ہے، اور وہ اگر کوئی بھی EU کا سٹیزن جو ہے ہم وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی کیا جائے کہ EU میں کسی سٹیزن سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ رپورٹ پبلک کی جائے. الٹیمیٹلی تو ہو جائے گی، بٹ اگر ٹائملی وہ پبلک ہو جائے تو اس کے پازیٹیو نتائج جو ہے وہ آ سکتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ. میں معذرت خواہ ہوں، 1 گھنٹہ جو ہے صبح فلائٹ 2.5 گھنٹے لیٹ ہوئی. پاکستان میں اس وقت معمول بن چکا ہوا ہے PIA کی فلائٹس، میری پچھلے 10 میں سے 6 فلائٹس لیٹ ہوئی ہیں، تو کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، یہ آج جو میں یہاں آیا ہوں آل دا وے، اس میں آپ کو جو ہے پہلی بات تو یہ بتا دیں، کلیریفیکیشن دے دیں کہ PTI نے EU کو GSP پلس پہ کوئی لیٹر نہیں لکھا تھا، جس پہ ہم نے پہلے بھی کلیریفیکیشن دے دی تھی. اور نہایت ہی شرمناک بات ہے، منسٹر آف انفارمیشن جو ہے عطا تارڑ، وہ جو ہے ایک PMLN کے سیل کے انفارمیشن لیڈر زیادہ رہے اور پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کم رکھے، وہ پروپیگنڈا پھیلاتے رہے، اور ابھی تک انہوں نے اس کی معافی نہیں مانگی. دوسری چیز یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی ایک IMF کو لیٹر لکھا تھا، اور آپ کو لکھتے ہی بتا دیا تھا اس کے اسپرٹ میں کہ وہ لیٹر قطعاً وہ نہیں ہے کہ IMF کا پروگرام کو روکا جائے، یا IMF پاکستان میں کام نہ کرے، یا IMF پاکستان کے ساتھ کام نہ کرے. تو اس کا جو ہے ایک IMF کی اسپوکس پرسن نے
باقاعدہ اس کا جواب دیا تھا انٹرنیشنلی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی اس کا رپلائی کیا, اور وہ ایگزیکٹلی وہی رپلائی ہے جو میڈیا میں انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے اسپوکس پرسن ہمارے رؤوف صاحب کو اس کا لیٹر کا جواب دیا, اور یہ 8 مارچ کو جواب آیا, اور اس کے بعد آئی ایم ایف پاکستان آیا. تو اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی اچھی جسے کہتے ہیں کہ ایک کورسپونڈنس ہوئی. اس میں جو آئی ایم ایف نے جو خاص بات کی ہمارے لیے, اس میں انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے لیٹر ریسیو کیا, اور جو ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جو ہم نے بھی آپ کو, میں نے اپنی لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ نہیں ہوتا ڈومیسٹک پالیٹکس میں. تو انہوں نے ان کے ورڈنگ ہے, یہ آپ سن لیں, دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ود اے نیرو مینڈیٹ آن اکنامک ایشوز does not commit on domestic political developments. However, given the importance of the institutional environment for economic stability and growth, we do encourage free, fair and peaceful resolution of all electoral disputes. That is the key point. یہ انہوں نے پریس ریلیز میں بتائی تھی. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان آیا 9 سے 14 سے 19 مارچ تک, اور سکسیزفلی جو ہے آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام مکمل کیا. میں سب سے پہلے تو کانگریچولیٹ کروں گا پورے پاکستان کو کہ کافی عرصے کے بعد پاکستان نے ایک سٹینڈ بائی پروگرام مکمل کیا, اور خصوصی طور پہ خان صاحب, عمران خان صاحب کو اس پہ شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو آئی ایم ایف جو ہے عمران خان صاحب کے پاس آیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا یہ پروگرام اس وقت شروع ہوگا جب اس کی آپ کنسنٹ دیں گے. تو ان دی انٹرسٹ آف پاکستان جو ہے ہم نے, خان صاحب نے اس کا جو ہے کنسنٹ دیا تھا, اور یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا. $3 ارب کا اسٹیبلائزیشن پروگرام تھا, یہ جو سٹینڈ بائی پروگرام تھا. اس کے بعد جب وہ پاکستان میں پہلے ریویو کے لیے آئے تو انہوں نے پھر ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہم سے ملیں, اور ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پھر ملیں, کیونکہ خان صاحب اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے تو وہ نہیں مل سکتے تھے. اس کے باوجود وہ پاکستان سے چلے گئے, انہوں نے جو ہے ہم سے انسسٹ کیا. اس کے بعد ہمارے رؤوف صاحب اور جو ہے چیئرمین گور صاحب کرسمس سے پہلے دسمبر کی آخری ڈیٹس میں ملے, اور اس کے بعد پاسبل ہوا 11 جنوری کو پاکستان کو قسط ملی. اسی کے تسلسل میں ہم نے ان کو خط لکھا تھا, جو ہماری ان سے کمیونیکیشن ہوتی رہی. اس کمیونیکیشن کے جواب میں انہوں نے ہمیں بھی ایک رپلائی دیا, اور جس میں ہم کافی انکریج ہوئے ہیں کہ ایک تو نہ صرف انہوں نے ہمیں یہ انفارم کیا کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے اکنامک مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن وہ انکریج کر رہے ہیں تمام جو الیکشن ریلیٹڈ ڈسپیوٹ ہے اس کو ریزولوشن کی طرف. ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں انفارم کیا کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں فار دا سیکنڈ ریویو, اور ہو سکتا ہے کہ اتھارٹیز ہم سے نئے پروگرام کی بھی ریکویسٹ کرے. تو پورے قوم کو مبارکباد. اس میں کیئر ٹیکرز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, ادارے جتنے بھی ہیں, اسٹیٹ بینک, SIFC, سب نے مل کے یہ پروگرام کامیاب بنایا, اور یہ ہماری شروع سے منشا بھی تھی. اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ابھی جب آیا ہے سیکنڈ ریویو میں, تو آئی ایم ایف کیا کر کے گیا ہے اور آگے ہونے کیا والا ہے, پاکستان کن حالات میں کھڑا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کی پریس کانفرنس میں ہم کور کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو آئی ایم ایف آیا 14 سے 19 تاریخ کو, اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا, لیکن وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کے بعد ابھی تک انہوں نے بورڈ کی میٹنگ کا اعلان نہیں کیا. اور وہ کیوں نہیں کیا, اس کی شاید پرائمریلی وجہ آج کی اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہے, کل کی اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے 30 مارچ تک کے جو پاکستان کے معاشی اشاریے ڈیٹا ہے اس کا ویٹ کر رہا ہے, اور اس کے ویٹ کرنے کے بعد وہ یہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس لے کر جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپریل کا آخری ہفتہ ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ ڈیٹا دیکھے اور پاکستان کے اگر کوئی محصولات, ٹیکس محصولات وغیرہ میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف پہلے ڈیمانڈ کرے کہ آپ نئے ٹیکسز لگائیں. اس کی ایک ہم نے جھلک دیکھ لی ہے تاجر دوست ایپ کر کے, جو ایک شروع ہو گئی ہے کہ 1 تاریخ سے جو ہے ریٹیل ٹیکسز وغیرہ کی بات ہو رہی ہے. تو تیار ہو جائے سب سے پہلے, کہ ہو سکتا ہے کہ بجائے نئے پروگرام کے سٹارٹ سے پہلے ہی جو ہے ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے اور نئی چیزیں آ جائے, جس سے ایک مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. آئی ایم ایف اپنی اس رپورٹ میں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ کر کے گیا ہے وہ ایک بات بول کے گیا ہے, وہ یہ بول کے گیا ہے کہ گروتھ از ایکسپیکٹڈ ٹو ریمین موڈسٹ, یعنی کہ پاکستان میں گروتھ ابھی بھی اس پروگرام کے باوجود موڈسٹ رہے گی. اور جو سب سے زیادہ جو میرے آپ اور سب کے لیے پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے
کہ انفلیشن جو ہے, مہنگائی جو ہے وہ ٹارگٹ سے ابو رہے گی. افراط زر, پاکستان اس وقت ایک ایسے مہنگائی کے بھور میں پھنسا ہوا ہے 2022 سے, جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور پھر کیئر ٹیکر بھی اس کو نہ سنبھال سکی. یہ 76 سال کے ریکارڈ توڑ چکی ہوئی ہے, اور یہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پاکستان میں ٹارگٹ سے اوپر رہے گی. تو یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ریفارمز ہوں. ہمیشہ آئی ایم ایف کی ایک بات ہوتی ہے کہ جی آن گوئنگ ریفارمز ہونے چاہیے, فسکل پالیسی پروڈنٹ ہونی چاہیے, مہنگائی کم ہونی چاہیے, پاکستان کے قرضے نیچے ہونے چاہیے, یہ ساری باتیں ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سے آپ کی اتھارٹیز نے ایک نیا پروگرام مانگا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک پس منظر دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جن کو پتہ بھی نہیں تھا, جن کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا, وہ ایک دم جب سرپرائز ان کو لا کے بٹھایا گیا یا لائے گئے یا جو بھی ہوا, انہوں نے ایک سٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ورڈ تو نہیں غیر پارلیمانی ہے, وہ بونگی مار دی کہ ہم جو ہے آئی ایم ایف سے جو ہے ایک نیا پروگرام لینے جا رہے ہیں. 5 سال کا خود ہی اعلان کر دیا انہوں نے, اور 5 سال کا ایک پروگرام لینے جا رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے پروگرام ناگزیر ہے. اب وہ پروگرام کا جب انہوں نے اعلان کیا تو آئی ایم ایف نے سب سے پہلے تو یہ بولا کہ ہم اس پروگرام کے لیے پاکستان نہیں آ رہے, پہلے تو یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس کو آپ مکمل کریں. دوسرا کوئی طویل مدتی پروگرام نہیں ہوتا, وہ 3 سال کا پروگرام ہوگا اگر ہوگا بھی تو اس کو اب وزیر خزانہ نے کلیئر بھی کرنا شروع کر دیا کہ جی 3 سالہ پروگرام, اس کی بھی بات چیت وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کریں گے. اپریل میں جب آئی ایم ایف کی جو اینول سیشنز ہوں گے واشنگٹن میں, تو وہاں وزیر خزانہ آئے اس کی بات چیت شروع کریں گے. تو یہ جو ساری کی ساری جو ڈسکشن ہوگی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس پہ جو ہے نظر رکھنی چاہیے کہ کیا انہوں نے ڈیمانڈ کی ابھی تک جو سامنے آئی ہیں, وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور آپ فیصلہ کریں کہ آیا یہ حکومت آنکھیں بند کر کے ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف چلی جائے, یا جو ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے. نمبر 1, 60 روپے پیٹرولیم لیوی اس وقت ہے. 2018 میں مفتاح اسماعیل نے کیا تھا 30 روپے, 20 روپے سے 30 روپے مفتاح اسماعیل کر کے گئے تھے. پھر 30 روپے پی ٹی آئی کی حکومت میں 3.5 سال رہا, بلکہ آخری جب پی ٹی آئی کی حکومت کے سال تھا اس میں پیٹرولیم لیوی کو 10 روپے کبھی 5 روپے رکھا. جیسے ہی ان کی حکومت آئی اس کو انہوں نے 30 سے 50 روپے کیا, اسحاق ڈار نے 50 سے 60 روپے کیا. اب نئی ڈیمانڈ ہے 100 روپے لیٹر, 100 روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی کو کر دیا جائے, کیونکہ ٹیکس محصولات کم ہے. پہلی ڈیمانڈ یہ ہے. دوسری ڈیمانڈ, بجلی اور گیس کی قیمتیں واپس سے بڑھائی جائیں. بجلی کی قیمت کا بول رہے ہیں کہ جو ہے جولائی سے بڑھائیں. گیس کی قیمت ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو آج بھی سوئی نارتھ نے 175% گیس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے جو ہے اوگرا اس کی سفارش کی, آج اس کی ہیئرنگ کر رہا ہے. پچھلے 6 مہینے میں 600% گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہوئی ہیں. اس کے باوجود آج پھر 175% گیس کی قیمتوں کی بات ہو رہی ہے. ریٹیل ٹیکسز ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ لگنے چاہیے پورے پاکستان میں, اور اس کو جو ہے ڈسکریج ہمیشہ سے پی ایم ایل این ہی کرتی رہی ہے, یہ فوری طور پہ لگنا چاہیے. پھر جو سب سے جسے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو نالج نہیں ہے یا کیا ہے, این ایف سی کی ریویژن کی بات شروع کر دی انہوں نے کہ این ایف سی کو نظر ثانی کیا جائے. 2010 میں این ایف سی پہ بات ہوئی تھی کہ اس کا شیئر بڑھ سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. اگر یہ کرنے جاتے ہیں, اس وقت میں خود پہلی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے ایک صوبائی حکومت کو بھی جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوں, جو میں ایک صوبائی حکومت کے کانٹیکٹ سے آپ کو بتاؤں کہ 90% سے لے کے 93-94% تک حکومت جو ٹرانسفر کرتی ہے وہ صوبائی حکومت کے اخراجات اس سے پورے ہوتے ہیں. اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی پرابلم ہوگی تو ملک میں ایک بہت بے چینی کی صورتحال ہو جائے گی. تو یہ آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے. پھر اس سے بڑی چیز, ایک طرف تو آئی ایم ایف بار بار کہہ دیتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہمارا احساس پروگرام تھا, ہم نے جو ہے غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارا پروگرام بہت سخت ہوتا ہے, اس سے مہنگائی ہوتی ہے, تو وہ رکھا ہے 400 ارب روپے کا. اب نئے پروگرام میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ 400 ارب وفاق خرچ کرنا بند کر دے اور صوبائی حکومتیں لے لیں. تو صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے دینا تھا, یہ آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ہم نے کسی کو پیسے دینے ہوں گے تو ہم خود دے دیں گے, کتنے دینے یہ کون آپ طے کرنے والے ہوتے ہیں؟ تو اب آئی ایم ایف یہ جو ایک پہلے جو بتاتا تھا کہ غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ گورنمنٹس کو پش کر رہا ہے, اب وہ کہہ رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبے لے لیں.
پھر اس کے بعد بڑے شوق سے فیتے کاٹتے تھے شہباز شریف صاحب, احسن اقبال صاحب, ہم نے اتنے ڈیولپمنٹ کیے. پہلی بات تو یہ کہ کبھی کوئی ان سے سوال کرے, یہ ان سے پلاننگ کمیشن سے, احسن اقبال صاحب سے, جتنی آپ نے اسکیم اور پروجیکٹس کیے ہیں اگر آج سے شروع کریں تو کتنے سال تک ختم ہوں گے وہ. اس وقت جو میری اطلاع ہے, جو میں جب تھا وزارت خزانہ میں, تو پاکستان کے سن 2002 اور 2003 میں جو پروجیکٹ اناؤنس کیے تھے حکومتوں نے وہ بھی مکمل نہیں ہوئے. تو ہم ہر بجٹ میں آتے ہیں ایسے فضول پروگرام اعلان کرتے ہیں, عوام دوست یہ وہ. تو اب IMF ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وفاقی جو PSDP ہے وہ ختم کر دیں, اور جس صوبے میں جو PSDP وفاقی ہو رہی ہے وہ صوبہ والا اس کو لے لے. اب صوبے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے لے سکتے ہیں وفاقی پروجیکٹ, آپ نے اعلان کیا, آپ جانیں, آپ کا کام جانیں, ہم کیسے لے سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک نئی چیز ہے فیڈرل فنڈ. پھر ہم نے اخبارات کے تھرو سنا یہ چیز جو کافی کنسرننگ ہے, وہ یہ ہے کہ CPEC کی گورنمنٹ نے کوئی وہ کی ہے کہ جو ان کی IPPs کی پیمنٹ ہے وہ اس سال جو ہے نہیں مزید کریں گے 48 ارب کے بعد. تو ایک یہ پاک چائنا جو ریلیشن شپ کاروبار کا ہے, یہ اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں IMF کی کوئی ایسی کنڈیشن تو نہیں نئی پروگرام میں آ رہی. ٹھیک ہے اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس میں ہے, پاکستان IMF پروگرام کے بغیر نہیں چل سکتا, لیکن اگر ہمیں فوری طور پہ پروگرام لینا ہے اور آنکھیں بند کر کے اگر ہم نے اس طرح کی چیز پہ سائن کر دیا, تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, پچھلے 5 سال میں بھی آپ نے دیکھا 3 حکومتیں آئی ہیں. جو سائن کر جاتا ہے وہ پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے آنے والی حکومتوں کو بھی. تو یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی چند دن پہلے اعلان ہوا تھا, اور ایک دم پھر اس کے بعد آیا کہ اس کو بھی شیلف کیا جا رہا ہے. اب وہ اس پہ بھی ایک پریشر آ رہا ہے ساتھ ساتھ. پھر ابھی ہمارا گردشی قرضہ ہے, حکومت نے ایک پلان بنایا تھا کہ گردشی قرضہ ہم ادا کر دیں. IMF نے اس کو کہا کہ نہیں آپ اس طرح نہیں ادا کریں. دوسری طرف رپورٹ میں لکھتی ہے کہ آپ یہ گردشی قرضہ آپ کا ہے, آپ کی معیشت خراب ہو رہی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ اس میں امپورٹنٹ بہت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو نیا IMF پروگرام ہے یہ ایک بہت کرٹیکل پروگرام ہے. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بولا تھا یہ عام پروگرامز کی طرح نہیں ہوگا. یہ پروگرام پورے پاکستان کو انوالو جب تک نہیں کیا جائے گا. ایک جو کیا کہتے ہیں فائنانس منسٹر ابھی آئے ہیں, وہ جا کے خود ڈیسائیڈ کر کے اگر آ گئے, اس میں صوبے انوالو ہیں. جیسے میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائیں. نمبر 1 کہ BISP جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کو منتقل کر دیا جائے. اگر یہ سائن کر دیتے ہیں اور صوبے سے ایگری نہیں کرتے تو ملک میں ایک بہت بڑا کرائسس آ جاتا ہے. NFC پہ اگر کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں, NFC میں مان لیا کہ ابھی جیسے تیسے انہوں نے جو ہے 1 نمبر 2 نمبری کر کے جو ہے 2/3 اکثریت کے لیے کوشش کی ہے, لیکن اگر کچھ NFC میں اوپر نیچے کرنے کی بات ہو جاتی ہے تو اس سے صوبے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کے سٹارٹ کرنے سے پہلے گورنمنٹ جو ہے, ویسے تو مینڈیٹڈ نہیں ہے, ایک نیشنل لیول کنسلٹیشن چاہیے ہوں گی, جو ڈیسیشنز وہ صوبوں سے ریلیٹڈ لینے جائیں گے. پھر مہنگائی کے طوفان, اس میں جیسے میں نے کہا 100 روپے لیٹر اگر پیٹرولیم لے بھی, دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. اس کے علاوہ 18% سیلز ٹیکس لگانے کی بھی بات کر رہے ہیں پیٹرول میں. تو کہاں لے کے جائیں گے؟ سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پہ بند ہو چکی ہوئی ہے. بجلی کی قیمتیں یہاں سے پھر بڑھانے کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ اور گیس کی قیمتوں کے بعد انہوں نے کھاد کی قیمتوں میں, گیس کی قیمتوں سے جن انڈسٹریز کو, صنعت کو فائدہ ہو رہا تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں سارے واپس لے لو. ایک تو انہوں نے کہا کہ کھاد والوں کو جو گیس سستی مل رہی ہے وہ واپس لے لیں. دوسری چیز, جو بڑے بڑے کارخانے تھے جن کو کیپٹیو پاور مل رہی تھی, کیپٹیو پاور وہ ہوتی ہے کہ کارخانے اپنی خود بجلی پیدا کریں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے آپ وہ گیس یا جو ان کو دے رہے ہیں واپس لے لیں, اور جو ہے واپڈا یا کے الیکٹرک ان کو بجلی دیں. ایک تو یہ بجلی آتی کب ہے, اور اس کے بعد یہ ہمارے کارخانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی. تو یہ جو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نیا IMF پروگرام ہے ہم اس کے بالکل حامی ہوں گے. عمران خان صاحب جب 2018 میں آئے تھے تو اسی طریقے کا جو ہے فرمائشات تھی, تو عمران خان صاحب نے باہر سے جا کے 10 ارب ڈالر اکٹھے کیے تھے خان صاحب نے, اور IMF کے پروگرام کو نرم کیا تھا. تو میں اس پلیٹ فارم سے درخواست کروں گا, ایک تو ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, آپ نے کل ہی دیکھ لیا کیا تماشے ہوئے. وزیر اعظم صاحب نے ایک امپورٹڈ کہہ لیں وزیر خزانہ لائے, جو لوگ کہتے ہیں امپورٹڈ, میں تو کہتا ہوں ایک پروفیشنل آدمی, ہائیلی انٹیگریٹی والے آدمی ہیں, ان کو لے کر آئے دکھانے کے لیے. پھر ایک دم پتہ لگا کہ وہ جو ECC جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ فائنانس منسٹر کرتا ہے ڈیل,
اس کا نام نکال دیا اس کی چیئرمین شپ سے, اور وزیر اعظم صاحب خود آ گئے اس پہ. پھر ایک دم بیک لیش آتا ہے تو وزیر اعظم صاحب واپس ہٹ گئے, اپنا نام, نہ صرف نام نکالا چیئرمین شپ سے, کمیٹی سے ہی نکل گئے. اور اس میں جو ہے ایک اور سابق ہمارے وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب, ان کا نام بھی بیک ڈور سے واپس کسی طریقے سے آئیں. اگر اورنگزیب صاحب ایک دم تنگ آ جائیں تو اسحاق ڈار صاحب کو واپس لیں 5ویں دفعہ, ان کا نام بھی ڈال دیا تھا. اب ان کا بھی فارن منسٹر کا ECC میں کیا کام ہے آپ مجھے بتائیں. وہی انہوں نے کام شروع کر دیا جو اس طرح پہلے کرتے تھے. پھر کہیں سے پریشر آیا, کیا ہوا, لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے پریشر نہیں, مطلب ایک ہی جگہ سے آرڈر آئے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے نام نکالے. لیکن کیا عزت رہی. اب یہ آپ کا فائنانس منسٹر کیا بات کرے گا, کس اتھارٹی سے کرے گا. پھر پرائیویٹائزیشن کی جو ہے کمیٹی کا ہیڈ فارن منسٹر بنا دیا. مطلب آپ کچن کیبنٹ فیملی سے باہر نکل ہی نہیں رہے. اس وقت ملک اتنے بڑے کرائسس میں چل رہا ہے اور آپ جو ہے انہی کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال تھی. ہم نے کہا آپ کو بریف کر دیں. آنے والے دنوں میں مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو صوبوں پہ منتقل ہو جائیں گے. آیا صوبے اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں, پارٹنرشپ بنائیں, لیکن پہلے کنسنسس کریٹ کریں. کنسنسس کریٹ کرنے سے پہلے ایسا نہ کریں کہ آپ جو ہے سائن کر آ جائیں اور بعد میں جو ہے ملک میں لڑائی ہوتی رہے اور ایک بہت بڑا پرابلم آ جائے. تو یہ جو تھی بریف تھی. اس کے علاوہ ولی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز کریں. جی ولید صاحب, جی شارٹیسٹ پاسبل. جی جو اہم ترین اس میں بات ہے, جس طرح مزمل صاحب نے آپ کو بتایا کہ بہت سے نئے ٹیکسز کی آمد ہے. پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں 60 روپے سے اس کو 100 روپے پہ لے جانے کی جو ہے بات ہو رہی ہے. اور صدیوں پرانا ایک اصول جو وضع ہے تمام جمہوری نظام جو ہے ان میں, وہ یہ ہے دیر کین بی نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن. اور کیا ریپریزنٹیشن کی حامل یہ گورنمنٹ ہے. یہ فارم 47 کی پیداوار جو گورنمنٹ ہے, یہ نمائندہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس ایک جمہوری اور اخلاقی جواز ہو کہ وہ ٹیکسیشن کے اقدامات جو ہیں اور ٹیکسیشن کا نفاذ جو ہے اپنی عوام پر کر سکے. اس لیے, اور یہ بھی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ ہمارے میں خود احتسابی کا جو فقدان ہے کہ 12 عام انتخاب اگر ابھی تک ہو چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے کہتے ہیں کہ سوائے پہلے والے کے جو نسبتاً آزاد تھا باقی سب میں دھاندلی ہوئی ہے. تو کبھی کسی الیکشن کمیشن کو سزا ہوئی ہے, کبھی کسی نگران حکومت کو سزا ہوئی ہے. احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر ہی نہیں ہے اگر, تو پھر کیا ہوگا. پھر باہر والے ہی ہمیں آئینہ دکھائیں گے نا. یہ باہر والے ہی کہہ رہے ہیں ہم کو, امریکی کانگریس ہم کو کہہ رہی ہے, یورپی یونین کی رپورٹ جو آئی ہے جس کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے وہ بتا رہی ہے کہ کس قسم کے نقص پائے جا رہے ہیں ہماری جمہوریت کے اندر, اور جمہوری نظام کو کس طرح سے ڈسٹارٹ اور مسخ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اسی لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایک مفاد عامہ کی یا پبلک امپورٹنس کی ڈاکیومنٹ ہے جو یورپی یونین نے رپورٹ تیار کی ہے. ان کے آبزرورز کو ہماری حکومت نے, ہماری الیکشن کمیشن نے دعوت دی تھی, تو دکھائیں انہوں نے کیا کہا ہے, آ کے کیا بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ پول سے پہلے 8 فروری سے پہلے, 8 فروری کے دن اور 8 فروری کے بعد جو ہے یہ کیا ہوتا رہا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنی خود احتسابی کی. جس طرح مزمل صاحب نے کہا کہ کنسنسس بلڈ کرنا ہے, کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو کھلی واردات 8 فروری کے بعد رات کے 5-6 بجے, 8 بجے, 9 بجے کے بعد سے اب تک ہوتی آ رہی ہے, اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈبل سٹیمپنگ کر کے حلقوں کے نتائج بدلیں, اس کو واپس کرنے کی ضرورت ہے. اعتماد بلڈ کرنا ہے اس پارٹی کے اندر جس نے پاکستان بھر میں سرکاری نتائج کے مطابق سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. 34% ووٹ ایک طرف اور باقی 12 جماعتوں کے اتنے ووٹ ہیں. اس پارٹی کو اس کا جائز مقام, اس کے بارے میں کوئی پالیسی بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ابھی تک ظلم و ستم اور ریاستی جبر کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں. پرامن اجتماع کرنے کا بات ہوتی ہے ہماری طرف سے تو اس کی اجازت نہیں ملتی. اس لیے ہوش کے ناخن لیں, بجائے اس کے کہ باہر کے کوئی لوگ ہم کو جمہوریت کے آداب سکھانا یا جمہوریت کی اقدار کیا ہے. ہمیں خود ان جمہوری اقدار کو اپنانا جو ہے ضروری ہے. اسی کی نتیجے میں ہم معاشی طور پہ اپنے آپ کو اس بھنور سے نکال سکتے ہیں جس کی نشاندہی ابھی آپ کو مزمل صاحب نے کی ہے. بہت شکریہ. شکریہ. کوئی سوالات اگر ہیں تو ہمیں جو ناراض ہیں ہم سے ان سے شروع کرتے ہیں. آئیے جی. یہ کہ ایسا ہی
کر رہی ہے، اس پر آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کیا بتائیں گے کہ اس کے فیصلے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو شہباز شریف کے ریلیف سے اللہ بچائے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پنجاب میں تصویر والا تھیلا گھوم رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے تصویر کھنچاؤ پھر تھیلا لو. اگر خدا نہ خواستہ ڈائریکٹ کسان کو کھاد پہنچانے والی بات ہوگی تو پہلے تو کھاد کے اوپر سونا یوریا جو بھی نام ہوتے ہیں اس کی جگہ ایک تصویر لگی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور پھر کہیں گے تصویر کھنچاؤ اور کسان جو ہے کھاد سے بھی محروم ہو جائے گا. تو یہ خدا نہ خواستہ ایسی اگر چیز کرنے گئے تو یہ تو بہت بڑی جیسے کہ چور بازاری اور دکان کھل جائے گی. اس کے لیے بھی بہت کیئرفلی ہمیں ایک میکینزم کرنا پڑے گا. دوسری بات SIFC کی میں آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی دے دوں. SIFC جو میری نظر میں ایک ریفائنڈ ورژن آف بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے. اس کا مطلب ہی جو ہے اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی، ٹھیک ہے نا، کہ ملک میں انویسٹمنٹس لے کر آئے، سرمایہ کاری لے کر آئے. لیکن SIFC نے جو پچھلے دور میں جو کیئر ٹیکر میں ایک اچھی چیز یہ کی تھی کہ ملک میں جو ہے جو اسمگلنگ ہو رہی تھی، جو معاشی بے ضابطگیاں تھی، اس پہ کنٹرول کیا، ڈالر کو کنٹرول کیا، جس کا 100% کریڈٹ جاتا ہے. لیکن ابھی تک سرمایہ کاری، اور سرمایہ کاری یہ بھی نہیں ہے کہ راتوں رات آ جاتی ہے، اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن ایک غلط ایکسپیکٹیشن کریٹ کی گئی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کہ 25 ارب ڈالر کہاں سے آ رہے ہیں، 25 کہاں سے آ رہے ہیں. یہ چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں. تو ابھی تک وہ مٹیریلائزیشن نہیں ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ایسا ایسٹ بھی نہیں ہے. جیسے ایجپٹ میں پورا شہر بیچ دیا 35 ارب ڈالر کا. جو پیپلز پارٹی کے آپ نے تناظر سے بات کی کہ ملک میں کام کیسے کرتا ہے سسٹم. ECC اکنامک کمیٹی جو ہوتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے، جس کی توثیق کیبنٹ کرتی ہے، اور ملک میں وہ رائج ہو جاتا ہے قانون. اور اگر فائنانس بل سے پاس کرانا ہو تو اسمبلی میں جاتی ہے. تو اگر آپ اس میں دیکھیں، پیرامڈ میں دیکھیں تو کہیں پہ SIFC نظر نہیں آ رہی. لیکن آج ہم نے دیکھا، بلکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ECC کیبنٹ پھر SIFC اس طرح کر کے فیصلہ ہو رہا تھا. اب کیونکہ گورنمنٹ آ چکی ہوئی ہے آفیشلی، تو یہ اس طریقے سے اس کو یا تو امینڈمنٹ کرانی پڑے گی جس میں پیپلز پارٹی رائٹ ہے. اور یہ چیز ہم نے جو ہے عالمی مالیاتی ادارے سے بھی سنی ہے کہ SIFC کی جو انڈورسمنٹ ہے وہ جو ہے وہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے، امپورٹنس ہے کیبنٹ اور اسمبلی کی. تو اس کو جو ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ 2/3 جو میجورٹی ہے اس سے کوئی قانون سازی کر لیں گے تو بہتر ہے، ورنہ یہ ایک ایشو رہے گا، ایشو کریٹ ہوتا رہے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دس، SIFC نے ریڈ ٹیپزم ختم کی ہے. SIFC جو ہے فیصلے جلدی کروا لیتی ہے. یہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن ابھی اس کو کانسٹیٹیوشنلی کور نہیں حاصل. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو نجکاری کے وزیر ہیں علیم خان صاحب، وہ جو نجکاری کی کمیٹی تھی اس کے چیئرمین شپ تو فارن منسٹر کو دے دی گئی. پھر ابھی جو ہے نجکاری تو ہوئی نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا تو ان کو 11,000 کنال کوئی ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ردا والا جو ہے اس کا کوئی سینکشن ہوا ہے. تو اب نجکاری پہ تو ان کا کوئی ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں سنا ہم نے کہ کیا نجکاری انہوں نے کرنی ہے، کیا کیا ان کے پلانز ہیں، نہ ان کی کوئی پریس کانفرنس سنی. وہ جو ہے شہباز شریف صاحب ہی کر رہے ہوتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے لے لی. تو اب وہ نام کے بنائے گئے ہیں. نام اور کام دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے. تو ابھی تک تو کوئی سامنے چیز نہیں آئی. ابھی نجکاری میں جو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی PIA بیچیں گے، PIA کو ہولڈنگ کمپنی میں کنورٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب PIA کتنے میں بکتی ہے. انڈیا میں جو ہے انڈین ایئر کو جو ہے ٹاٹا نے واپس لیا تھا. اس نے 1 سال میں نجکاری کے فوراً بعد 500 جہاز کا آرڈر دیا. تو اس وقت PIA کے پاس جو ہے نا آپ جہاز گن لیں کتنے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نجکاری صرف ایسے سودا لکھوانے والی ہوگی یا باقاعدہ جس طریقے سے انڈیا میں یا کہیں ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اتنے وہ جہاز لائیں گے. یہ دوسرا ایئرپورٹوں کی بات ہو رہی ہے. ایئرپورٹوں سے بھی کوئی اتنی وہ آؤٹ سورسنگ کی بات ہو رہی ہے، اس کی نجکاری کی بات نہیں ہو رہی. IMF نے یہ کہا کہ آپ جتنی بھی SOEs ہیں اس کو آپ ریفارم کریں اور ڈسکوز کی بات کریں. تو پاکستان بیچے گا کیا؟ اس وقت میرے پاس مجھے کوئی چیز بیچنے کے لیے نظر ہی نہیں آ رہی خاص. جس سے اب ایجپٹ نے پورا شہر بیچا 35 ارب ڈالر کا UAE کو دنوں میں، کہ کیا چیز جو ہے کریٹ ہوتی ہے یا کیا ٹارگٹس ہیں جو پچھلے سال ہم نے سنے تھے 25 ارب 30 ارب پتہ نہیں، ان میں سے تو اس کا جو ہے نا 1% بھی نہیں آ سکا.
یہ تو 10 سال سے سارے بول رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام جو ہے اس کی جو وہ خد و خال دیتے ہیں اور جو وہ شرائط رکھتے ہیں اس کو جو ہے ہمیں کیونکہ ہمیں فائنینشیل ایمرجنسی تو ہے اس کی چکر میں کہیں ہم یہ نہ ہو کہ ساری چیزیں ہم ہاں کر دیں, کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے گلے کا ہار بن جائے. تو جیسے میں نے آپ کو بتائی 6-7 چیزیں, اس دفعہ یہ فسکل پروگرام آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بھی بات کر لیں کیونکہ پاکستان کے جو قرضے ہیں آمدنی سے بہت زیادہ ہیں. اگر ٹیکس یا تو 2 طریقے ہیں, یا ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہو جائے گی یا ملک میں اتنا وہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں کہ وہ ٹیکس لگا دیں تاکہ جو ہے حکومت اپنے قرضے بھی دے دے, صوبوں کو بھی پیسہ دے دے. اگر وہ ٹیکس لگنے جاتے ہیں تو کس پہ آئے گا؟ وہ میرے آپ پہ, عوام پہ آئے گا. دوسری بات یہ کہ IMF جو ہے, ایک میں امپورٹنٹ بات تھی جو بولنا بھول گیا اس میں, ہم سیاسی حکومتوں کی تو بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی کہ انہوں نے یہ غلطی کر دی, اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. کبھی ہم نے IMF پہ بولے کہ آپ نے یہ غلط ہمیں جو ہے پالیسی بتائی تھی جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہو گئی, یہ ہو گئی. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج سے پہلے تک جتنے پروگرام تھے IMF کہتی رہی کہ جی بجلی کے ریٹ بڑھا دے, گیس کے ریٹ بڑھا دے, گردشی قرضے کم ہو جائیں گے. اب IMF کہہ رہی ہے کہ نہیں, آپ کو لاسز کٹ کرنے پڑیں گے, اپنی کاسٹ کو نیچے لانا پڑے گا ورنہ یہ گردشی قرضے ختم نہیں ہوں گے. اس کی چکر میں 16 روپے سے 60 روپے بجلی چلی گئی, وہ جس سے ہمارے کارخانے تباہ ہو گئے, صنعت تباہ ہو گئی, یہ ساری چیزیں ہو گئی. دوسری چیز IMF کہتی ہے ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگائیں. اب میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ نان فائلر اس وقت اگر زمین خریدتا ہے, ریئل اسٹیٹ خریدتا ہے تو 23% اس کو ٹیکس دینا پڑے گا, 23%, جس کی وجہ سے KP جیسے صوبے میں 2 سال سے کوئی پراپرٹی ٹرانسفر آفیشیل ہو ہی نہیں رہی, لوگ اسٹامپ پیپر پہ اسٹامپیں لگائے جا رہے ہیں. تو ادھر IMF نے ٹیکس بڑھوا دیا کہ جی حکومت کو آمدنی ہوگی, اب وفاقی حکومت کو بھی لاس ہو رہا ہے, صوبائی حکومت کو بھی لاس ہو رہا ہے. تو IMF سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے ڈیبیٹ کرنی ہوگی, بجائے آپ ان کی ڈکٹیشن لے لیں اور اس ڈکٹیشن پہ وہ کر دیں اور پھر آپ کا ملک جو ہے الٹا اور چوک ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات تھی جو میں رب صاحب آپ بھی سنیں, آپ کو مزہ آئے گا یہ بات سن کے, کہ IMF نے دنیا میں سب سے زیادہ پروگرام ہیٹی کو دیے ہیں, 30 پروگرام, اور پاکستان نے 24 پروگرام لیے ہیں. پروگرامز کے اعتبار سے دنیا کا 5ویں نمبر پہ پاکستان ملک آتا ہے IMF پروگرام لینے پہ. اب وہ ایک الگ بحث ہے ہم نے کتنے مکمل کیے کتنے نامکمل کیے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ IMF کی بھی پاکستان کے معاشی معاملات میں وہ بھی ٹریننگ لے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان پہ, اور وہ پھر سیکھتا ہے, پھر وہ نئی چیز لاتا ہے, وہ کرتا ہے. تو یہ چیز ہمارے مقامی طور پہ ان کو جو ہے ہیلپ کرنی پڑے گی اور ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, پراپر ڈسکشن کریں, پروفیشنلی ڈسکشن کریں, اور پھر اس کے بعد کنسنسس کریٹ کریں اور پھر اگلے پروگرام کو لے کے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہت فائدے میں رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کنسنسس کون کرے گا؟ جو مینڈیٹڈ گورنمنٹ تھی, جو جیتے تھی, وہ کرواتے تو زیادہ اچھا تھا. اب یہ کنسنسس ہی نہیں بلڈ ہوگا, تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. پہلے تو PDM اپنے اندر کنسنسس کریٹ کر لینا, ان کے بھی ایشوز ہیں. جی شیخ صاحب لاسٹ کویشچن. دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان میں اب جو بھی سرمایہ کاری ہے, ابھی ہم SIFC کی بھی بات کر رہے ہیں, اب ہم سعودی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں ہم پاکستان میں اس وقت آئیں گے جب آپ ہمیں ٹیکس فری کر دیں گے. تو یہ اشرافیہ ہے. تو پاکستان میں جو بھی کوئی صنعت لگانے آتا ہے, وہ چاہے مقامی ہو چاہے باہر والا ہو, ابھی جیسے آج کل ریفائنری پالیسی آ رہی ہے, ریفائنریز والے کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے آپ ہمیں ٹیکس کے سارے ایگزمپشنز دے دیں پھر ہم ریفائنری لگائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیپٹل کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو انسینٹیو دینا پڑتا ہے.
لیکن اس کو آپ ایک ٹائم میں ختم کریں نا, 3 سال 2 سال 5 سال 10 سال. ابھی جیسے سی پیک کے ہمارے پاور پروجیکٹس ہیں, یہ جب تک رہیں گے ان پہ ٹیکس فری ہیں. یہ تو ہماری غلطی ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا ہم جلد بازی میں یا دکھانے کے لیے کہ یہ سرمایہ کاری لا رہے ہیں. جیسے سی پیک میں ہم نے پاور پلانٹس لے کر آئے, آج وہ جو ہے اس میں ہمیں 2200 ارب روپے جو ہے صرف کیپیسٹی پیمنٹ ادا کرنی پڑتی ہے. تو ہمارا جو نیگوشیٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ بڑا خراب ہے. اس میں میں بات کلوز کروں گا ایک بات کر کے. ایجپٹ نے ابھی $35 ارب کا جو لینڈ بیچا ہے UAE کو, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سرمایہ کاری اس کے اوپر کریں گے اور اس کے جتنا بھی شیئر ہوگا پروفٹ کا 35% وہ ایجپٹ کو اس میں بھی پروفٹ بھی دیں گے. تو ہمیں اپنے ایگریمنٹس اچھے کرنے چاہیے. ہمیں جلد بازی میں عجلت میں ہم ایگریمنٹس کر دیتے ہیں, پھر وہی اشرافیہ اس کا فائدہ لیتی ہے, کورٹ میں جاتی ہے, آپ پہ کیس کرتی ہے. اب چھوٹی سی مثال میری KP کی لے لیں. KP کے آج جو پیٹرول نکلتا ہے 42% پاکستان کا پیٹرول KP سے جو ہے نکل رہا ہے. اس میں یہ تھا معاہدہ کہ جی $40 جو ہے قیمت سے اوپر اگر قیمت جائے گی تو اس کی پروفٹ شیئرنگ ہوگی آئل کمپنی, حکومت پاکستان اور KPK کی گورنمنٹ. اب جب وہ 2012 کی پالیسی آئی, جب پیسے لینے کی باری آئی تو ان پیٹرولیم کمپنیز نے سٹے لے لیا بجا کے. اب وہ سٹے کی وجہ سے اربوں روپے حکومت پاکستان کو جو پروفٹ, ابھی $90 آئل کی پرائس چل رہی ہے, $40 میں آئل کمپنیاں لے کے جا رہی ہے. سارا منافع وہ آئل کمپنیاں رکھ رہی ہیں, جس میں پاکستان کی آئل کمپنیاں بھی جو بڑی بڑی اس کے نام ہے. تو وہ جو ہے دس از کالڈ اشرافیہ. تو ہمیں اپنے ایگریمنٹس اور دوسرا ہمیں جو ہے اپنا جو ہے کورٹ سسٹم اس سے جو ہے صحیح کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بڑی مہربانی, شکریہ.